بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہیں جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو اندھیری رات میں چونٹی کی قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی مالک ہے اس دن کا جب کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور جب جزا اور سزا کا آغاز ہوگا۔ اگر دنیا کے تمام دریا سیاہی بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائے تب بھی اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہی عزت دینے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہی دلوں کو سکون عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو اپنی حمد سے تر رکھ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ اور ہمیں حق کی پہچان کر کے اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی سچائی کو جانتے بھی ہوں، پہچانتے بھی ہوں، مگر دل کی ضد یا انا اسے قبول کرنے نہ دے؟ آج ہم بات کریں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 کی، ایک آیت جو ہمیں بتاتی ہے کہ علم ہونا کافی نہیں، دل کا جھکنا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ابھی تک، میرے وہ بہن اور بھائی جنہوں نے ابھی تک قرآن پاک پڑھنا شروع نہیں کیا، جلدی کریں، اس نیکی کے کام میں جلدی کریں۔ اور جلدی کیوں کریں؟ کیونکہ یہ آپ کو آپ کا رب کہہ رہا ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور ایک دوسرے سے جلدی کرو۔ کس طرف جلدی کرو؟ سنے غور سے۔ اور ایک دوسرے سے جلدی کرو طرف بخشش کے، اپنے رب کی طرف سے، اور جنت کے چوڑائی ہے جس کی آسمان اور زمین، وہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی کہ ایک دوسرے سے جلدی کرو بخشش کے لیے، اپنی رب کی طرف اور جنت کے لیے۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ یہ وہ جنت ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی کہ وہ جنت آپ کے لیے تیار کی گئی ہے، آپ جو اس قرآن کو پڑھیں گے، اس قرآن کو پڑھیں تاکہ آپ کے اندر وہ ساری جو کوالٹیز ہیں پیدا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ آپ یقین مانیں، اس کتاب کو کھولیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک قدم چلنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیں، شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جو جیسے ہی ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں نا، تو اب یقین جانے کہ وہ بھی بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ شیطان بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ اپنا پورا زور لگا دیتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی طرف نہ جائے، یہ شخص قرآن پاک کی طرف نہ جائے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے شکست کو دھکیلنا ہے پیچھے اور اس کو شکست دینی ہے اور اس کتاب کو کھولنا ہے۔ جب آپ نے اس کتاب کو کھول لیا، انشاءاللہ پھر آپ دوبارہ کہیں نہیں جائیں گے۔ تو آئیں پڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 کو پڑھیں گے۔ اور جی، وَلَمَّا، اور جب، جَاءَہُم، آ گئی ان کے پاس، کتابم، ایک کتاب، من عندِ، پاس سے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقن، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو، معاہم، ان کے پاس ہے، وکانو، حالانکہ تھے وہ، من قبل، اس سے قبل، یستفتحون، وہ فتح مانگتے، علی الذین، ان پر جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، فلما، پھر جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما، جو، عرفو، انہوں نے پہچان لیا، کفروا، انہوں نے کفر کیا،
بھی ساتھ اس کے فلانت اللہ تو لعنت ہے اللہ کی علل کافرین کافروں پر۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی کہ یہود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے، لیکن جب آپ مبعوث ہوئے تو آپ کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہود کے پاس اللہ کے ہاں سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن مجید، جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ کتاب ان کی کتاب یعنی کہ تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کتاب لے کر تشریف لانے سے پہلے جب یہ اپنے مشرک دشمنوں سے جنگ کرتے تھے تو اس رسول کی تشریف آوری سے کافروں پر فتح مانگا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اب اس آخری زمانے میں اللہ کے ایک نبی مبعوث ہوں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑائی کر کے اس طرح تمہیں نیست و نابود کر دیں گے جس طرح عاد اور ارم کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اب یہاں پر آپ کو سمجھ آیا کہ کس چیز کا ذکر ہوا۔ جو یہود ہیں، یہود جب اوس اور خزرج، یہ دو آپ کو پتہ نا کہ مدینہ میں تھے، اوس اور خزرج ایک قبیلے تھے، یہ بعد میں انصار جو ہو گئے تھے مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس سے پہلے یہ مشرک تھے، اور جب یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا تو بت پرستی کرتے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے کہ یہ یہود سے ان کے آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، تو جب یہود کے ساتھ یہ لڑتے تھے تو یہ یہود یعنی کہ بنی اسرائیل یہ یہود ہیں، یہ کہتے تھے ان کو کہ دعا مانگا کرتے تھے اپنے کافروں سے، جب جنگ ہوتی تھی تو دعا مانگا کرتے تھے اس آخری رسول کی، اور ان کو بھی کہا کرتے تھے کہ ایک آخری رسول آئے گا اور جس کے ساتھ مل کے ہم تم سے جنگ کریں گے اور تم پر فتح حاصل کریں گے، اور جو یہ جن کافروں سے لڑتے تھے ان کو بھی بتاتے تھے کہ ایک آخری رسول آئے گا اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑائی کریں گے اور فتح حاصل کریں گے اور تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، اس طرح جیسے کہ پچھلی قومیں تباہ ہوئی تھی۔ تو محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہود آپ کے ساتھ اوس اور حضرج کے خلاف مدد طلب کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عربوں میں مبعوث کر دیا تو انہوں نے اپنی باتوں کے برعکس عناد اور کفر کی راہ اختیار کر لی۔ اب ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ آخری رسول کہاں سے آئے گا، ان کو یہی تھا کہ جیسے بنی اسرائیل میں نبوت ہے اور یہ نبی آ رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ آخری رسول عربوں میں سے آئے گا، تو ان کو تو یہی تھا کہ یہیں سے آئے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آخری رسول جو ہیں وہ کہ عرب میں سے آ گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی، ٹھیک ہے، اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے اور خاندان بنو سلمہ کے بشر بن براد بن مورور، یہ جو بنو خزرج اور بنو یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے، یہ یعنی کہ جب یہ اسلام نہیں لائے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ نے ان سے کہا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے خلاف مدد مانگا کرتے تھے، یعنی کہ یہ جو دو میں نے نام لیے ہیں آپ سے، یہ بھی پہلے اسلام سے قبل یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ ہم سے لڑا کرتے تھے تو آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے خلاف مدد مانگا کرتے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، اور تم ہی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اس نبی کی بعثت ہونے والی ہے، اور تم تو ان نشانیوں کو بھی بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں جو بنو نذیر جو کہ یہود کے قبیلے سے تھے، سلام بن مشکک، انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ہم تمہارے سامنے ذکر کیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سب نشانیاں دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے بھی صرف اس لیے ان سے عناد رکھتے تھے اللہ کے رسول سے، کیونکہ وہ عرب میں سے آئے تھے، ان میں سے نہیں آئے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے جن کے بارے میں ہم تم سے کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ہم تمہارے سامنے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی
جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس تھی. اچھا کتاب کی بھی تصدیق کرتی تھی یعنی کہ جو قرآن پاک ہے، تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے. تو یعنی کہ ہر نشانی تھی، ہر چیز تھی ان کے پاس. کتاب کی بھی وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک جو ہے وہ تورات کی بھی تصدیق کرتا تھا اور یہ بھی بتاتا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا. سب کچھ جانتے بوجھتے صرف اپنی ضد، ہٹ درمی اور انات کی وجہ سے وہ سب کچھ ماننے کو تیار نہیں تھے. اور جو یہ یہود ہیں یہ مشرکین عرب کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ فتح طلب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، اے اللہ اس نبی کو اب مابعوث فرما دے جس کے بارے میں ہم اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں. کیونکہ تورات میں ذکر تھا تو یہاں پہ وہ سچ بولتے تھے کہ اور دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو مابعوث فرما دے جو آئے اور ہم جس کے ساتھ مل کر کافروں کے پر فتح حاصل کر سکیں تاکہ وہ مشرکوں کو مزہ چکھائیں اور انہیں قتل کر دیں. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا اور یہودیوں نے دیکھا کہ آپ کا تعلق ان سے نہیں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عرب سے ان سے حسد شروع کر دیا صرف اس بنا پر کیوں کہ وہ عرب میں سے آئے ہیں، عربوں میں سے ہیں. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب ان کے پاس وہ ہستی آ پہنچی جسے انہوں نے پہچان لیا. اب جب انہوں نے پہچان، اچھا یہ پہچان بھی لیا تھا، بڑی بات یہ دیکھیں. یا تو ہونا کہ انسان کو شک ہو کہ وہ ہے یا نہیں ہے، پہچان بھی لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے جب نشانیاں دیکھی تو پہچان بھی لیا. اب کیا ہوا کہ جانتے بوجھتے انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں یہ تھی آیت نمبر 89. اب ہم نے جو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ خلاصہ کہ اس آیت سے ہم نے سیکھا کیا ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس آیت کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی کیسے لانی ہے، یہ سب ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ جو آیت 89 ہے میرے بہنوں، ہم نے ایک نہایت گہرا اور عملی سبق یہ ہمیں آیت دیتی ہے. کیسے کہ حق کو اگر پہچان لیا تو اس کو قبول کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کسی سچائی کو جان لینا کافی نہیں ہوتا، اصل کامیابی سے دل سے قبول کرنے میں ہے. جن لوگوں نے نبی آخر زمان کو پہچانا مگر حسد کی وجہ سے انکار کیا تو وہ یقیناً خسارے میں رہے. دوسری چیز جو ہمیں سکھاتی ہے وہ کیا کہ حسد ایمان کو جلا دیتا ہے. یاد رکھیں حسد ایک ایسی برائی ہے جو کہ سب نیکیوں کو کھا جاتی ہے. حسد صرف دل کا مرض نہیں ہے، یہ انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے. جب انا اور برتری کا احساس بڑھ جائے تو انسان سچ کو بھی جھٹلا دیتا ہے. تیسری چیز کہ علم بغیر عمل کے فائدہ مند ہے. ان کے پاس کتاب بھی تھی، نشانیاں بھی تھیں، دعائیں بھی تھیں، لیکن جب وقت آیا تو عمل نہ کیا. یہ آیت ہمیں بھی خبردار کرتی ہے کہ کہیں ہم بھی علم سن کر عمل سے غافل تو نہیں ہیں. ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ جو آیت ہم نے پڑھنی ہے اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش تو کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی، دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں مکمل ان پر عمل کر رہی ہوں، نہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے، کامیابی نہیں دیکھنی. کوشش کرنی ہے ہم نے، اور ہم نے علم اگر ہمیں کوئی بھی چیز کا ملتا ہے تو ہم نے عمل کرنا ہے اور غافل نہیں ہونا ہے. اور ایک اور چیز وہ کیا کہ ضد اور تعصب ہدایت چھین لیتے ہیں. جب ہمارے اندر تعصب ہوتا ہے نا، تعصب ہے کیا؟ تعصب ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیں اور دوسروں کو حقیر جانیں. یعنی ہم سمجھے کہ ہم علم کے معاملے میں سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس علم بہت زیادہ ہے، ہمیں تو سب چیز کا پتہ ہے، دوسرے کو نہیں پتا، تو یہ تعصب آ گیا. ٹھیک ہے، تو تعصب ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ہدایت ہم سے چھین لیتی ہے. ہدایت صرف اسے ملتی ہے جو دل کو نرم رکھتا ہے. دل میں نرمی ہے تو ہدایت اثر کرے گی. سخت دل انسان کو حق سے محروم کر دیتا ہے. تو یاد رکھیں ہمارا آج کا عملی پیغام کیا ہے کہ اپنے دل کا جائزہ لینا ہے. کیا ہم حق کو فوراً قبول کرتے ہیں یا اپنی انا کو ترجیح دیتے ہیں؟ جہاں سے بھی آپ کو سچی اچھی بات ملے اس کو اٹھا لیں. کبھی بھی انا کو بیچ میں مت آنے دیں، یا چھوٹے بڑے کا کہ مت سوچیں کہ وہ اس کو وہ میرے برابر نہیں ہے تو میں اس کی بات کو کیوں مانوں. ٹھیک ہے، یہ بیچ میں سے انا کو ہٹا دیں اور اللہ ہمیں سچ کو پہچان کر اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی دعا ہے. اس آیت کے بعد ہم نے دعا کیا مانگنی ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمیں علم حاصل ہم کر رہے ہیں اس پہ عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ضد، ہر دھرمی اور تعصب کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سچ کو پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس سچائی اور نیکی کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں آپ سے دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.